اللہ اکبر اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کے بھجوائے ہوئے سوالات ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. ای میل کے ذریعے یا دوسرے اور جو رابطے کے ذریعے ہیں اس کے ذریعے آپ ہمیں سوالات بھجواتے ہیں، وہ ہم اپنے علماء کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. رابطے کی تفصیلات اکثر ناظرین جو ہے وہ جانتے ہیں، ان کے پاس نوٹ شدہ ہوں گی، اور اگر کوئی نئے دیکھنے والے ہیں تو ان کے لیے اس وقت یہ سکرین پر دکھائی دے رہی ہوں گی، وہ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ پینل کے ایک تعارف کے بعد سیدھے ہم اپنے سوالات کی طرف آئیں، کیونکہ کافی سوالات ہمارے پاس ہیں. ناظرین ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کچھ عرصہ ہو گیا سوالات بھجوائے تھے اور ابھی تک جواب نہیں آیا، شاید ملا ہے یا نہیں ملا. سوالات آپ کے مل گئے ہیں، یقیناً ہمارے پاس ہیں. جیسے جیسے باری باری مرحلہ وار آپ کے سوالات جو ہیں ان کی جو باری ہے وہ آئے گی، ہم انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کے ہمارے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے ہمارے لندن اسٹوڈیوز میں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب یہاں موجود ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہوں گے مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلو. سوالات کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہمیں نصرت مبشر صاحبہ نیو جرسی امریکہ کی طرف سے موصول ہوا ہے. کان صاحب، آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. نصرت مبشر صاحب کا کہنا ہے کہ ختم کا کھانا اگر گھر میں بھجوایا جائے تو اس کے متعلق کیا ہدایت ہے؟ نیز اگر معاشرتی لحاظ سے کسی سے ہمسائیگی کے بہت اچھے تعلقات ہوں اور وہ ختم کی محفل میں دعوت پر بلائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، بات یہ ہے کہ جو لوگ ختم دلواتے ہیں وہ دو قسم کے خیالات رکھتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو پیروں فقیروں کے نام پر ان پیروں فقیروں کو خوش کرنے کے لیے، ان پیروں فقیروں سے اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے ختم دلواتے ہیں. جن لوگوں کے دلوں میں یہ نیت ہو اور اس نیت سے وہ ختم دلوائیں تو اس نیت سے جو ختم دلوایا جاتا ہے اس کا کھانا شریعت کی نگاہوں میں حرام ہے. چنانچہ قرآن کریم نے جو موٹی موٹی 4 چیزیں حرام قرار دی ہیں، ان میں ایک مردار، دوسرا بہتا ہوا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت، اور چوتھا وما اہل بہ لغیر اللہ ہے، وہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص ختم دلوا رہا ہے لیکن اس کی نیت غیر اللہ کے نام پر نہیں ہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ میں کھانا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کی راہ میں مستحقین میں تقسیم کر رہا ہوں، مگر میری نیت یہ ہے کہ اس کھانے کی تقسیم کا ثواب فلاں نبی کو، فلاں ولی کو، فلاں پیر کو دیا جائے، تو یہ بات جائز ہے. اس لحاظ سے جائز ہے کہ اس کا کھانا حرام نہیں ہے. لیکن یہ پھر بھی آج کل بدعت کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ دن مقرر ہوتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے نام پہ ہم نے کھانا تقسیم کرنا ہے یا فلاں بزرگ کے لیے کھانا تقسیم کرنا ہے. تو کسی کے لیے دن مقرر کرنا، دن مقرر کر کے کھانا تقسیم کرنا، یہ شریعت نے بیان نہیں کیا. تو اس لحاظ سے یہ بدعت ہو جاتا ہے. اس لیے خلاصہ یہ بنا کہ اگر ختم میں بانٹی جانے والی چیز غیر اللہ کے نام پر ہو تو وہ حرام ہے، اور اگر وہ اللہ کے نام پر دی جائے تو چونکہ یہ شرک نہیں
اس لیے اس کا کھانا حلال ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ختم پہ لوگ ریوڑیاں تقسیم کرتے ہیں تو کیا وہ کھا لینی چاہیے یا نہیں؟ تو اس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور حضور کا یہ جواب اخبار بدر 16 مارچ 1904 میں شائع ہوا۔ حضور نے فرمایا، ختم کا دستور بدعت ہے، شرک نہیں ہے، اس لیے کھا لینی جائز ہیں، لیکن ختم دینا، دلوانا ناجائز ہے، اور اگر کسی پیر کو حاضر ناظر جان کر اس کا کھانا دیا جاتا ہے وہ ناجائز۔ باقی یہ سوال کہ ہمسائے ہمیں ختم کی محفل میں دعوت پر بلائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ ختم 2 صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یا تو یہ شرک ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ کی ذیل میں آتا ہے، شرک ہے اور حرام ہے، تو دل تو جانا ہی نہیں چاہیے حرام کام میں، اور نہ اس کھانے کو کھانا چاہیے۔ اور اگر وہ غیر اللہ کے نام پر نہیں دے رہا، ختم دے اللہ کے نام پر رہا ہے، مگر دن مقرر کر کے، وقت مقرر کر کے، تو وہ بدعت ہے۔ تو بدعات میں شرکت کرنا وہ بھی درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور ان رسوم اور بدعات کے خلاف ہماری جماعت نے جہاد کرنا ہے۔ اور اگر ہم ان کی محفل میں جائیں، ان کا کھانا بھی کھا لیں ختم کا جو بدعت ہے، پھر ساتھ ہی کہیں کہ یہ ہے تو بدعت لیکن پھر بھی میں کھا رہا ہوں، تو وہ گویا جو ہماری جہاد کی مہم ہے وہ ساری سبوتاژ ہو جائے گی۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسی دعوت پہ آنے پر انہیں یہ کہیں کہ بھئی یہ کام نہ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ آپ کے خلفاء کے زمانے میں تھا، نہ خیر القرون کے زمانے میں تھا۔ تو ہمیں تو اپنے آپ کو دوبارہ پلٹ کر اس نقطے پہ جانا چاہیے جہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قائم کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے کرن صاحب، بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ظہیر صاحب، یہ سوال ہمیں عطیت الشافی صاحبہ نے تریگڑی گجرانوالا سے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ وتر ہے۔ اللہ تو ایک ہے، تو کیا عشاء کی نماز کے بعد وتر بھی ایک ہی پڑھنا چاہیے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وتر کا مطلب اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جب آئے تو اکیلا اور یکتا، اور ایسی ذات جس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا ہے، اور یہی لفظ جب مخلوق کے لیے آئے تو اس کے لیے جو طاق، جو جفت اور طاق ہوتا ہے اعداد میں، یعنی ایون اور آڈ، تو یہ طاق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ پوری حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، اور بھی کتب میں ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور طاق چیز کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کی محدثین نے مختلف تشریحات کی ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دراصل یہ جو ہے یحب الوتر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دینی احکامات، کائنات کی تخلیق اور امور میں یکتا اس کو طاق کو پسند کیا ہے۔ اس کی مثالیں بھی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ دی۔ مثال کے طور انہوں نے کہا کہ عبادات میں مثلا نمازوں کی 5 نمازیں رکھیں جو طاق ایک عدد ہے۔ اسی طرح وضو کرنے میں ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھونا، یہ بھی طاق ہے۔ اسی طرح اگر ہم فرض نمازوں کی رکعتوں کو لے لیں اور سنن اور نوافل کی رکعتوں کو لے لیں تو مغرب کی نماز 3 رکھ کے ساری فرض نمازوں کو اس نے طاق کر دیا، طاق کا حکم ہو گیا، اور وتروں کو پڑھ کے ساری نوافل اور سنن جو ہیں وہ طاق ہو گئے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں تخلیق کائنات میں بھی طاق کے جفت کو، طاق کے عدد کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائیں۔
اسی طرح اور عبادات میں مثلاً وہ کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر جب بیت اللہ کا طواف ہے تو 7 طواف کا حکم ہے، سعی بین الصفا والمروہ جو ہے وہ 7 چکر ہیں۔ اسی طرح جو کنکریاں ماری جاتی ہیں جمرات کو، وہ بھی 7 کنکریاں ہیں۔ اور زکوٰۃ میں بھی انہوں نے بیان کیا، محدثین کی یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے نکات نکالے ہیں اس میں، زکوٰۃ میں بھی جو مثال کے طور پہ چاندی کی جو زکوٰۃ ہے 5 اوقیہ، اونٹوں کا جو نصاب ہے 5 اونٹ، اسی طرح فصلوں کا جو نصاب ہے 5 وسق، تو یہ سارے اعداد انہوں نے کہا کہ تاک اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے اس کی تشریح۔ اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو وہ وطر جو ہے وہ دراصل اس کے ذریعے طاق کیا جاتا ہے، اور وطر ہیں 3 ہی، اور اس کا فیصلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم اور عدل بن کے آئے انہوں نے بیان فرمایا، اور یہی سوال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوا تو حضور نے فرمایا کہ وطر 1 نہیں 3 ہی ہیں، اور 1 وطر پڑھنا ٹھیک نہیں۔ میں حضرت صاحب کا وہ ارشاد پڑھ دیتا ہوں۔ حضور ایک صاحب نے سوال کیا کہ وطر کس طرح پڑھنے چاہیے، 1 اکیلا بھی جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اکیلا وطر تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا، وطر 3 ہیں، خواہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر تیسری رکعت پڑھ لو، خواہ تینوں ایک ہی سلام سے درمیان میں اتحیات بیٹھ کر پڑھ لو، 1 وطر ٹھیک نہیں۔ یہ حضور کا ارشاد الحکم 10 اپریل 1903 میں شائع ہوا۔ تو اس میں حضرت صاحب نے دونوں معاملات کو حل کر دیا۔ ایک تو حضور نے یہ فرمایا کہ اکیلا وطر نہیں ہے، ہم جب پڑھتے ہیں تو 2 جو رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آتا ہے، حضرت عائشہ کی روایات ہیں اور بھی صحابہ کی اور امہات المومنین کی، کہ حضور رات کو جب تہجد پڑھتے تھے تو آخر پہ وہ 3 وطر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر 1 اس کے ساتھ ملا لیتے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے صرف 1 رکعت پڑھی ہو اور چھوڑ دیا ہو۔ اسی کی طرف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اکیلا یا 1 وطر ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم وطر پڑھیں گے تو وہ 3 ہی پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کے 2 طریق ہیں، یا چاہیں تو تینوں کو اکٹھا ہی درمیان میں اتحیات جس طرح مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھ لی جائے، یعنی درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے 2 رکعتوں کے بعد، اور دوسرا طریق یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تشہد مکمل کر کے سلام پھیر لیا جائے اور پھر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ تکبیر تحریمہ کہہ کے پھر تیسری رکعت پڑھی جائے۔ تو یہ دونوں طریق ہیں، اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ حضرت صاحب نے فیصلہ فرما دیا کہ اکیلا وطر نہیں ہے بلکہ 3 ہی وطر ہے۔ اگلا سوال یہ ہمیں موصول ہوا ہے، نام ان کا میں معذرت چاہتا ہوں، جیسے ای میل میں تھا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا تلفظ میں، نویرا الحق، امریکہ سے یہ سوال ہے ان کا۔ کل سا سوال انہوں نے یہ پوچھا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے شوقیہ طور پر اپنے گھر میں کتے کا ایک چھوٹا بچہ رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے اپنے کپڑوں اور نماز کا بھی فکر رہتا ہے، تو برائے کرم اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ نویرہ الحق صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے شوقیہ طور پر اپنے گھر میں کتے کا ایک چھوٹا بچہ رکھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے پالنے سے اور کتے رکھنے سے منع فرمایا، سوائے اس کے، آپ نے فرمایا سوائے اس کے کہ شکار کی خاطر یا اپنے جانوروں اور مویشیوں کی حفاظت، نگرانی اور پہرے کی خاطر کتا رکھا جائے تو وہ جائز ہے۔ تو یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی استثناء کے طور پر کہ شکار کی اغراض کے لیے، حفاظت اور پہرے کی اغراض کے لیے اگر کتا پالا جائے تو جائز ہے، اگر یہ اغراض مد نظر نہ ہوں تو کتا پالنا، کتا رکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ بات اگر کسی نے کتا رکھا ہوا ہے اور کپڑوں سے لپٹ جائے، جسم سے لپٹ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تھے اس معاشرے میں خاصی تعداد ایسے صحابہ کی تھی جو اونٹ، بھیڑیں، بکریاں پالتے تھے، ان کو چراتے تھے اور انہی پہ ان کی گزر بسر ہوتی تھی۔ تو جو لوگ جانور اور مویشی پالتے تھے
وہ اپنے جانوروں اور مویشیوں کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے کتے بھی پالتے تھے۔ اسی طرح جو صحابہ شکار کے شوقین تھے اور شکار پہ ان کی گزران ہوتی تھی، وہ شکار کی خاطر شکاری کتے پالتے تھے۔ اب کتے کی ایک فطرت ہے، کتے کی فطرت یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے مالک کو دیکھتا ہے تو محبت و پیار کے جذبات سے مغلوب ہو کر وہ اپنے مالک کے کپڑوں کے ساتھ اپنا جسم رگڑتا ہے، اس کے وجود کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور بار بار اس کے ساتھ اپنے جسم کو مسلتا ہے۔ اب وہ صحابہ جو شکار کی خاطر کتے پالتے تھے یا اپنے جانوروں اور مویشیوں کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے کتے پالتے تھے، کتے تو اپنی فطرت کے مطابق سارا دن ہی ان کے جسم کے ساتھ، ان کے کپڑوں کے ساتھ لپٹتے رہتے تھے، اپنا جسم ان کے ساتھ ملتے رہتے تھے۔ تو مجھے کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں مل سکی کہ جن لوگوں نے شکار کی خاطر یا مویشیوں کی حفاظت کی خاطر کتے پالے ہوں، اگر ان کے بدن کو، ان کے کپڑوں کو وہ کتے چھو جائیں، ان کے ساتھ اپنا جسم مسلیں تو اپنے کپڑے تبدیل کر دیں، یا ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ وضو کریں یا غسل کریں، کیونکہ اگر ایسی ہدایت ہوتی تو وہ احادیث میں کثرت کے ساتھ مندرج ہوتی، مگر کسی حدیث میں مجھے اس بات کا تذکرہ نہیں ملا۔ اور عقلاً بھی یہ بات دیکھیں، جو کتا ہم نے پالا نہیں ہے وہ کسی کے جسم کے ساتھ آ کر چمٹے گا نہیں، وہ اسے کاٹے گا تو صحیح، اس کو دیکھ کر بھونکے گا تو صحیح اگر وہ آوارہ کتا ہے، لیکن وہ اس کے جسم کے ساتھ آ کے اپنے جسم کو رگڑے گا نہیں۔ لیکن جو کتا پالتو ہے وہ اپنے مالک کے خانہ کے گھر کے افراد کو دیکھے گا تو ان کے جسم کے ساتھ آ کر چمٹے گا، اور اگر انہیں یہ ہدایت دی جاتی کہ جب بھی گھر کے افراد کے کپڑوں کے ساتھ، بدن کے ساتھ ان کا پالتو کتا آ کر چمٹے تو فوراً کپڑے تبدیل کریں، تو یہ ایک ایسا کام ہوتا جس پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا، ایک تکلیف مالا یطاق فعل بن جاتا۔ ٹھیک ہے کرم صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ظہیر صاحب اس تعلق میں ہے کہ پچھلے بعض پروگراموں میں ہم نے مرحلہ وار ذکر کیا ہے، شادی کے بعض مسائل کا، حق مہر کا ذکر ہوا۔ حق مہر میں پھر فقہا نے اس کی کئی ایک جو ہیں وہ قسمیں بھی بیان کی ہیں، وہ الگ بحث ہے کہ وہ درست ہے یا غلط ہے۔ ایک جو ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ ہے مہر مثل کی، تو میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کی ناظرین کے لیے اگر وضاحت فرما دیں کہ مہر مثل سے کیا مراد ہے۔ مہر مثل دراصل جس طرح کہ اس لفظ سے ظاہر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے ملتا جلتا، ویسا، اس جیسا مہر۔ تو یہ فقہا کی وضع کردہ اصطلاح ہے، اور اس کی ضرورت وہاں پہ انہوں نے محسوس کی کہ اگر معاہدہ نکاح میں حق مہر کو معین نہ کیا گیا ہو، اس کا ذکر نہ ہو، اس کی تعیین نہ ہو، تو بعد میں کوئی جھگڑا فریقین میں پیدا ہو جائے، تنازع آ جائے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے پھر انہوں نے مہر مثل کی اصطلاح نکالی، اور اس کا طریق انہوں نے یہ نکالا، مختلف اس میں لمبی چوڑی بحثیں انہوں نے کی کہ ایسی عورت کا حق مہر، جیسا کہ واضح ہے کہ عورت کا حق ہوتا ہے اور خامد پہ اتنا لازم فرض ہے وہ کہ وہ اس کی وفات کے بعد بھی اس پہ وہ قرض کے طور پہ لاگو رہتا ہے، اور اس کے وفات کے بعد اس کے ترکے میں سے پہلے اس کی ادائیگی ہوتی ہے قرض کے طور پہ، پھر ترکہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ عورت کا ایسا حق ہے، تو فقہا کے نزدیک اگر معاہدہ نکاح میں حق مہر کی تعیین نہ کی گئی ہو اور بعد میں تنازع پیدا ہو جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مہر مثل مقرر کیا جائے گا، اور وہ قاضی مقرر کرے گا، اور اس کے لیے اس قسم کی انہوں نے بحثیں کی ہیں کہ پھر اس عورت کی جو دیگر رشتہ دار عورتیں ہیں، جو خاص طور پہ اس کے باپ کی طرف سے عورتیں رشتہ دار ہیں، مثلا اس کی پھپھیاں ہیں، اس کی چچا کی بیٹیاں ہیں، اس پھپھی کی بیٹیاں ہیں، یا اس کی اس قسم جو والد کی طرف جو عورت کی فیملی سے عورت کے والد کی فیملی سے جو تعلق رکھتی ہیں، ان کے مہر کو دیکھا جائے گا، اور جتنا مہر ان کا مقرر ہوا ہے اتنا اس عورت کا بھی مقرر کیا جائے گا۔ اور اس میں پھر انہوں نے اس قسم، جیسے میں نے کہا کہ لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، تو اس قسم کی بحثیں بھی کی ہیں کہ عورت کے دوسری عورتوں کے حسن و
جمال کو، سیرت کردار کو، ان کے علم و عمل کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ آیا وہ اس کے ہم پلہ کتنی ہیں اور ان کا حق مہر کتنا ہے، یہ ساری باتیں. اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ عورت کی جو والدہ کی طرف سے رشتہ دار عورتیں ہیں ان کا نہیں رکھا جائے گا. تو یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک لمبی چوڑی بحثیں انہوں نے کی ہیں. اور جماعت احمدیہ کے نزدیک دراصل اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے اور مہر مقرر نہ ہوا ہو تو قاضی فریقین کے حالات دیکھ کر ان کی حیثیت کے مطابق، خاص طور پہ خامند کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرے گا. اور یہ اس اندازے میں فریقین کے اگر حالات مختلف ہیں تو یہ اندازے بھی مختلف ہو سکتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کی کہ فقہا نے اس میں کافی لمبی بحثیں کی، اور بعض فقہا نے یہ بھی بحثیں کی ہیں کہ اور خامند کی حیثیت کو بھی مہر مثل مقرر کرتے وقت مد نظر رکھا جائے گا. لیکن بعض فقہا نے اس کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، اور ان کے نزدیک صرف عورت کی جو دیگر رشتہ دار عورتیں ہیں صرف ان کے مہر کو دیکھا جائے گا اور اس کے مطابق ان کا مہر. اور اس لیے چونکہ ان جیسا مقرر کرنا ہے مہر، اس لیے انہوں نے اس کو مہر مثل کا نام دیا ہے. لیکن جماعت کے نزدیک بڑا واضح ہے کہ اگر نہ ہو تو فریقین کے حالات اور خاص طور پہ خامند کی مالی حیثیت کو دیکھ کے حق مہر مقرر کیا جائے گا، اور وہ قاضی کی طرف سے فیصلہ اس کا ہوگا. طرف سے مقرر کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمیں موصول ہوا ہے عائشہ صدیقہ صاحبہ کی طرف سے گجرانوالہ سے. کل صاحب وہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا حسد اور نظر لگنے کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ اور دوسرا حصہ ان کے سوال کا یہ ہے، کہتی ہیں کہ اگر اثر ہوتا ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریق ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء میں قوتیں پنہا ہیں. کسی کے اندر قوتیں تھوڑی ہیں، کسی کے اندر قوتیں زیادہ ہیں. کہ جن کے اندر قوت ہوتی ہے وہ بعض اوقات بعض خاص اصولوں کے مطابق ورزش کر کے، پریکٹس کر کے اپنے اس قوت کو بہت زیادہ ترقی دے لیتے ہیں. تو انسانی قوتوں میں سے ایک قوت انسان کی آنکھ اور اس کی نظر ہے. جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے اور وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے تو بعض انسان ایسے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے. وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس کو برے خیالات سے پورے اپنے خیالات کو مجتمع کر کے، پوری قوت کو مجتمع کر کے جل بھن کر اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور جن کی آنکھوں میں وہ قوت زیادہ ہوتی ہے وہ جب اپنے حسد کے بھرے ہوئے خیالات کے ساتھ پورے حاسدانہ خیالات اور توجہ کے ساتھ اس چیز پہ نظر ڈالتے ہیں، توجہ مرکوز کرتے ہیں، تو اس چیز پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، جسے عام عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ نظر لگنا. چنانچہ احادیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے متعدد احادیث مروی ہیں ان میں یہ فکرہ بارہا آیا ہے کہ آپ نے فرمایا العین حق، نظر لگنا یہ حق ہے. لیکن اس نظر کے نتیجے میں دوسرے پر ایسے ہی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے اعصاب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی جو اعصاب پہ اثر انداز ہونے کے نتیجے میں ہوگی. تو اس کا ایک حل احادیث میں یہ بیان ہوا کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے اور اسے محسوس ہو جائے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے تو فوراً غسل کر لے. غسل کے نتیجے میں جب پانی اس کے بدن پہ پڑے گا تو اس کی اعصابی طاقت بحال ہوگی اور جو کسی کی نظر کے اثرات اس پہ ہوئے ہیں وہ زائل ہو جائیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر نظر لگ جائے اور اس کے نتیجے میں کوئی بیمار ہو جائے تو اس صورت میں سورۃ فاتحہ یا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے پڑھ کر بچے پر دم کیا جائے. اور فرمایا یا اگر بچہ نہیں جانور وغیرہ ہے تو اس پر ہاتھ پھیر دیا جاوے تو یہ دعا کی دعا بھی ہوتی ہے اور توبہ کی توبہ بھی. حضور کا یہ ارشاد الفضل 4 مارچ 1924 میں شائع ہوئے ہے. آج کل اس کو
پرانے زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں عام انسانوں کی نسبت زیادہ طاقت ہوتی ہے، وہ جب اپنے حسد کے خیالات کو مجتمع کر کے کسی پہ پوری توجہ ڈالتے ہیں تو اس کے نتیجے میں دوسرے پر بھی اس کے نقصان دہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اس کو علم توجہ کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ بعض لوگ پیسے کمانے کے لیے، اپنی کرامات جتانے کے لیے، اس کے نتیجے میں لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اپنی اس علم توجہ پہ بہت توجہ دیتے تھے، اپنی اس استعداد اور قوت کو بعض قواعد کے تحت مشق کر کے بہت ترقی دے دیتے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اور بعض لوگ اس پہ مشق اور مہارت پیدا کر کے لوگوں کی بیماریاں دور کرتے تھے، ان کی خدمت سر انجام دیتے تھے۔ ان میں سے پھر کئی اس کو اپنے معجزات قرار دے کر پیسے کمانے کا ذریعہ بناتے تھے، اور کئی محض خدمت خلق کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اس پہ مہارت پیدا کر کے دنیا کے تمام مذاہب میں، تمام اقوام میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو یہ کام کرتے تھے۔ تاریخ اسلام میں بھی بہت سے مسلمان صوفیاء اور اولیاء ایسے تھے جنہوں نے اس علم توجہ میں مہارت پیدا کر کے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو جاتی تھی کہ صدہا بیماروں کو اپنے دائیں بائیں بٹھا کر ایک نظر دیکھ کر ان کو شفا دے دیتے تھے۔ آج کل اس کو ہیپناٹزم، میسمرزم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہی پیراسائیکالوجی کی قسم ہے کہ انسان کی آنکھوں میں ایک طاقت ہے، استعداد ہے، جب وہ اس کو بری نیت کے ساتھ اپنے حسد کے خیالات جمع کر کے کسی پہ اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے تو اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج غسل، وضو اور دعا ہے۔ ٹھیک ہے کل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بھی ہوگا اور فائدے کا باعث بھی ہوگا، کیونکہ اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ معاشرے میں عام پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین کو اس بارے میں یہ فکر رہتی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے یا بعض اپنے کاموں کے حوالے سے۔ تو جیسے کہ محترم استاد المکرم جناب کرن صاحب نے بیان کیا ہے احادیث کی روشنی سے بھی کہ احادیث میں کہاں ذکر ملتا ہے اور کیا اس کا علاج ہے اور کیا اس کا طریقہ کار ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، تو یقیناً احادیث میں بیان شدہ جو طریق ہیں ان پر عمل کر کے انسان اس کے اثرات سے یا بد اثرات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ان سوالات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ ایسا سوال جو آپ کے ذہن میں ہو یا اس گفتگو کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ بعض سوالات آپ کے ذہن میں جنم لیں، کہ بعض پہلو جو ہیں ان کو آپ مزید پوچھنا چاہیں، کوئی ایسی بات جو ان سوالات سے تعلق رکھتی ہو یا اپنے طور پر مستقل کوئی سوال ہو، تو آپ ضرور ہمیں ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے یا وائس میل کے ذریعے وہ آپ ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بڑی خوشی سے آپ کے ان سوالات کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر نئے سوالات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔